بہت ہی بری بات ہے. ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی. تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے. اور اگر ڈسکہ میں یا نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا KPK کے اور شہروں میں اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ وہ بدلہ آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کو ووٹ نہیں ملے. لوگوں نے آپ کو الیکشن آفٹر الیکشن آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کی دھاندلی کے باوجود. اور وہ جو ڈسکہ میں ہوا اس میں پورا دن فائرنگ جس طرح ہوئی، خوف و ہراس پھیلایا گیا، وہ پورے پاکستان کی عوام نے اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا. اور جس طرح تھیلے اٹھا کے یہ لوگ بھاگے وہاں سے، اتنی بدترین دھاندلی تو شاید ڈکٹیٹرز کے ریفرینڈمز میں بھی نہیں دیکھی گئی. اور اس کے بعد آپ کا تب بھی بس نہیں چلا، تب بھی آپ کے ووٹ پورے نہیں ہوئے تو آپ نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی معافی مانگتے، ایک ادارے پر حملہ آور ہونے کی معافی مانگتے، اس کے لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے کی معافی مانگتے، ان کو 14 گھنٹے اغوا رکھنے کی معافی مانگتے، آپ الٹا ادارے پر حملہ آور ہو گئے. اور جس ادارے کو آپ نے خود، جس کے اراکین کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا ہے. تو اب پوری پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بلیز کیا ہوتے ہیں، اداروں پر حملہ کرنا کیا ہوتا ہے. اور جب ایک الیکشن کی بات آتی ہے تو تب جو بھاشن آپ پوری دنیا کو دیا کرتے تھے وہ کس طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو شرم آنی چاہیے آپ کو. جی اور کیا؟ یہ بتائیے گا کہ آج ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ استعفے دے رہی ہے اور کیا مولانا فضل الرحمان کو آپ ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ تمام جو نون لیگ استعفے ہیں ہم ان کو دینے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں. ایک سیکنڈ، نہیں ایڈ نہیں، شکریہ، باری باری آپ کو ابھی میں، آپ اس کے بعد سوال کر لیجئے گا. یہ ڈسکشن ہماری جاری ہے اور کل PDM میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو پھر فائنلائز کریں گے انشاءاللہ. یہ ڈسکشن ابھی ہماری جاری ہے. آپ بتائیے. آپ یہ کہتی کہ آپ نے سنا نہیں کہ حکومت نے کیا کہا الیکشن کمیشن سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مفتی مستعفی ہو گئے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. دوسرا سوال اسی حوالے سے استعفوں میں کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ میاں صاحب نے مکمل مینڈیٹ مولانا صاحب کو دے دیا استعفے سے متعلق، تو پیپلز پارٹی کہاں؟ یہ بھی کل کے اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنسنسس ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی. اور ECB کے بارے میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں. جی یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں اور ایک آواز اٹھائی ہے، آپ یہ آواز اٹھائی ہے، جتنی آواز خاص کر کے ابھی اٹھائی جا رہی ہے ماضی میں ہمیں مثال نہیں ملتی. تو پیپلز پارٹی اسپیس مانگ رہی ہے. وجوہات کیا ہے کہ لانگ مارچ سے بھی وہ ذرا ہچکچاہٹ پا رہے ہیں استعفے کے معاملے میں بھی. پیچھے مولانا فضل الرحمان نے آج وہ کہہ دیا ہے کہ اس کے بغیر استعفے کے بغیر لانگ مارچ غیر مؤثر ہوگا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جتنی توانا آواز اب اٹھ رہی ہے وہ ماضی میں شاید کبھی اٹھی نہیں. تو اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آواز اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. تکلیف آواز اٹھنے کی نہیں ہے جتنی آواز کی عوام کے اندر پذیرائی کی ہے. اور عوام نے جس طرح اس آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے ظلم اور انتقام کے باوجود، آئی تھنک یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب کسی بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی جہاں ہو، جہاں اچھی جمہوریت ہو، جہاں ووٹ کی عزت ہو، جہاں ایسے حکمرانوں کو انسٹال نہ کیا جائے، نہ سروں پہ مسلط کیا جائے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اٹھ کر اور اچانک آ کر 22 کروڑ افراد کی قسمتوں کے مالک بن جائیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں.
महंगाई और लाकानूनियत से और अपनी जो नाअहली और नालायकी से, तो इस चीज़ का हमेशा के लिए सद्देबाब होने जा रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और बतौर यंगर जनरेशन के पाकिस्तान के अंदर मैं इस चेंज को समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? इस्तीफों के मामले पे जी, इस्तीफों का मामला अभी कल क्लियर हो जाएगा ना, कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। और पीडीएम हाँ 10 जमातों का एक इत्तेहाद है, लेकिन हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी उन सब के बावजूद पीडीएम मुत्तहिद है और एक लार्जर एजेंडा पे मुत्तहिद है, और उसके अंदर जो है वो जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने आवाज़ की बात की, तो मैं नैब ने जो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में आज, उसकी आज हेयरिंग थी। उसमें वो एप्लीकेशन इन इट सेल्फ एक बहुत मुज़हिका खेज़ एप्लीकेशन थी, जिसके अंदर नैब ने अपने आप को जो आइनी और कानूनी नैब की जिम्मेदारियां थीं उससे हट के नैब ने वो जिम्मेदारियां अपने आप को खुद ही सौंप दी। सुना तो ये था कि नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, तो अकाउंटेबिलिटी में तो वो सिर्फ इल्ज़ामात और इंतकाम तक रहे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा रहा वो, उसमें वो नाकाम हो गए। जब कोई उनको, ये मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब नैब भुगत आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो उसमें जब वो फेल हो गए बुरी तरह, तो अब नैब ने एक ठेकेदारी खुद ही अपनी वो ठेका उठा लिया है, और वो ये है कि अब वो सियासतदानों के और अवामी नुमाइंदों के बयानात भी जांचा करेगा। तो वो ये प्ली लेकर कोर्ट में आज गए कि मरियम नवाज़ ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो बयानात दे रही हैं, सियासी बयानात इदारों के बारे में दे रही हैं। इसके बारे में मैं सुबह बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज बड़ी मुज़हिका खेज़ एक बात हुई। जब उनको कोर्ट ने ये पूछा, मैंने रिमार्क्स सुने, तो उन्होंने कोर्ट में ये पूछा कि आप कहाँ सोए हुए थे, आपको साल 1.5 साल बाद अचानक याद आया कि उसकी ज़मानत जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, और आपने क्यों ये बात पहले नहीं की? तो उन्होंने कहा कि वो उनकी मसरूफियात के बायस उनके जलसे जुलूस हो रहे थे, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, और मैं तो बड़ी हैरान हुई। मैं इसलिए हैरान हुई कि मेरी वालदा जब बीमार थी और अब नैब की अदालत में मैं और मेरे वालिद रोज़ाना की बुनियाद पर पेश होते थे। 8 महीने ये सिलसिला चलता रहा, और उसमें जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ और उनके जो सर्जरीज हुई, उसके बाद उनकी जब हालत ख़राब हुई, तो हमने नैब कोर्ट से इजाज़त मांगी कि हमें अपनी वालदा के 1 हफ़्ते की छुट्टी दी जाए ताकि हम अपनी वालदा की इयादत कर सकें। तो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया। और फिर जब मैं और मेरे वालिद मैं अपनी वालदा की इयादत के लिए वहाँ गई 1 हफ़्ते की छुट्टी पे नैब से, तो वहाँ मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, आईसीयू में थी, कोमा में थी, रेस्पिरेटर पे थी, और इन्होंने इंतकाम की हद देखें। इन्होंने वहाँ, मेरी वालदा अभी रेस्पिरेटर पे थी, कुछ शर्म आ जाती है, हया आ जाती है इंसान को। इन्होंने वहाँ मेरे वालिद को और मुझे इन्होंने सज़ा सुनाई, उनको 10 साल, मुझे 7 साल। उसके बाद जब हम सज़ा काटने आ गए, सज़ा काटी, उसके बाद जब दोबारा मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे और इनको अचानक तकलीफ़ हो गई जब ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गए, तो मैंने कश्मीर जाना था, इनको अचानक बहुत तकलीफ़ हो गई, तो इन्होंने मेरे वालिद के सामने से नैब ने मुझे अरेस्ट किया। मैं कोट लखपत जेल अपने वालिद को मिलने गई थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। तो अचानक नैब को मुझ पे इतना क्या प्यार आ गया कि अचानक उन्होंने सोचा कि मरियम तो आजकल बड़ी मसरूफ़ हैं, मरियम जलसे जुलूस कर रही हैं और मरियम सेनेट के इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं। तो इतनी दरिया दिली दिखाई कि मेरे इंतज़ार किया कि मैं फ़ारिग हो जाऊं, तब वो मुझे दोबारा कोर्ट लेके जाए मेरी ज़मानत कैंसिल करने का।
جو ہے وہ مقدمہ دائر کریں, اپلیکیشن دائر کریں. بڑی مذکرہ خیز بات ہے بھائی, مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ نیب کو کب سے مریم نواز کا اتنا خیال آنا شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, اپلیکیشن میں یہ لکھ کے لے کے جا رہے ہیں کہ مریم نواز اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں, بیانات دیتی ہیں. دوسری طرف آج عدالت کے جھنجھوڑنے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جلسے, جلوسوں, سینٹ کے الیکشنز اور وہ سب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پورا موقع دیا تاکہ وہ کھل کر وہ بیانات اور بھی زیادہ دے سکیں. تو میں نے تو کبھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے, جو اپلیکیشن ہے نیب کی, وہ پینک میں لکھی گئی ہے, وہ مریم نواز کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو لانگ مارچ سے پہلے قتل کرنے کے لیے, روکنے کے لیے لکھی گئی ہے. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس میں انہوں نے اپنے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے ان کے پاس قانونی دماغ بھی ہیں, تو کس قسم کی بچوں والی امیچور ایپلیکیشن لے کر آپ کورٹ چلے گئے ہیں. بھئی اگر ایپلیکیشن ہی دائر کرنی تھی تو کوئی ایسی کرتے کہ دنیا کو یقین تو آتا. میم یہ بتائیے گا کہ اس طرح آپ کے خلاف جو نیب دی ہے, دوسری طرف سے جوہید وزیر صاحب کے خلاف بھی غداری کے مقدمات کے لیے درخواست دی جا رہی ہے, اس پہ آپ کیا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کے لیے تو اب تو یہ کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ایک اصول کی لیے جو کھڑی ہے, جد و جہد کر رہی ہے, اس میں صرف جاوید لطیف صاحب ہی نہیں بلکہ جتنے میرے ارد گرد کھڑے ان میں سے بیشتر جو ہے وہ انتقام کو بھگت آئے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں, اور سر اٹھا کے بھگت رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر بھی پی ایم ایل این اسٹینڈز یونائٹڈ, پی ایم ایل این اسٹینڈز یونائٹڈ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد نواز شریف صاحب. اور اب یہ جو باری ہے جوابات دینے کی, وہ اس جعلی حکومت عمران خان اور اس کے سب حواریوں کی ہے. لاسٹ کوشچن. اب آپ ضمنی الیکشن میں دیکھیں گے, ضمنی الیکشن ہمیشہ گھومتے جیتی ہیں, لیکن ضمنی الیکشن میں بھی لوگ مسلم لیگ نون کو جتوا رہے ہیں. آپ کو کیا وجہ بین کی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت, چاہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا جو بھی ہے, تو آپ لوگ کیا آپ اس کو دیکھتے نہیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کل یہ بات ہوگی, اور اگر مسلم لیگ نون یہ فیل کرتی ہے کہ بڑی جماعت ہونے کے ناطے, بڑا ووٹ بینک ہونے کے ناطے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے اگر اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ضرور غور کرے گی. لیکن امید مجھے یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں گی, گرتی ہوئی دیوار کو ایک آخری دھکا دینے کی پوری کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب ٹکنے والی نہیں ہے, اور سب سے زیادہ اس حکومت کو خود نظر آ رہا ہے کہ یہ اب ٹکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. تھینک یو.